السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، بات یہ چل رہی ہے کہ یہ جو منتخب احادیث کا جو پہلا باب ہے جس میں کلمے کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کی گئی ہے، اس کلمے کا فائدہ اسی شخص کو حاصل ہوگا جب اس کی زندگی میں شرک نہیں ہوگا. جنت کے دو راستے ہیں، ایک راستہ ڈائریکٹ جنت میں جاتا ہے اور ایک راستہ وایا جہنم جنت میں جاتا ہے. جو بھی ایمان لے آیا ہے اس کو ہر حال میں جنت میں جانا ہے، چاہے ڈائریکٹ جانا ہے اور چاہے انڈائریکٹ جانا ہے، کیونکہ یہ ایمان کی سب سے بڑی ایڈوانٹیج ہے، یہ ایمان کی سب سے بڑی صفت ہے کہ ایک مرتبہ اگر آپ نے دل سے کلمہ لا الہ الا اللہ کو مان لیا ہے تو جنت میں جانا ہی جانا ہے. سوال اس کا ہے کہ ڈائریکٹ جانا ہے یا انڈائریکٹ جانا ہے. تو انڈائریکٹ جانے والے تو بہت سے لوگ ہیں. ڈائریکٹ جانے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ بندے کی زندگی میں شرک نہیں ہونا چاہیے. قرآن کریم کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. ہرگز لفظ استعمال کیا ہے لن کا، کہ ہرگز اللہ شرک کرنے والے کو نہیں معاف کرے گا. تو اب وہ شرک کیا ہے اس پر ہم بات آپ سے کر رہے ہیں لگاتار. آج اس کا آٹھویں قسط ہے، پارٹ نمبر 8 ہے. تو ہم نے کل آپ سے بات کی تھی کہ اس کا سب سے پہلے جو شرک ہو رہا ہے اور ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ بھی جانتا ہے سب کچھ اور بعض بندے بھی جانتے ہیں سب کچھ. اس بندے میں انبیاء کو لوگوں نے سب سے پہلے رکھا ہے. ہم نے اس پر دلیل دی آپ کو کہ کم سے کم 20 واقعات آپ کو سنائے کہ یہ واقعات بتاتے ہیں کہ انبیاء کو اللہ نے علم غیب دیا ہے لیکن کل نہیں دیا ہے. اور اگر کمپیئر کرنے پر اتریں گے، موازنہ کرنے پر اتریں گے تو ایسے ہے کہ سمندر ہے پروردگار عالم اور قطرہ ہے پوری دنیا. یہ ہے موازنہ. اب کل میں نے آپ سے بات کی تھی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ لوگ اس میں کنفیوز ہوئے. کل ایک صاحب بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا مولانا کوئی ایسے صحابی کا نام بتائیے کہ جس نے انکار کیا ہو کہ حضور عالم الغیب نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ وہ جو سوال آپ کا ہے اس سے پہلے میرا سوال ہے کہ اس صحابی کا نام بتا دو جس نے عالم الغیب کا اقرار کیا ہو. ایک بات آپ کو معلوم ہے کہ جب حضور مدینہ آئے تو ایک بڑا طبقہ ارادتاً مسلمان نہیں ہوا اور اندر سے کافر رہا اور زبانی طور پر مسلمان ہو گیا، جس کو آپ منافق کہتے ہیں. اگر یہ بات مشہور ہوتی کہ یہ جو نبی ہے یہ دلوں کی باتوں کو جانتا ہے تو یہ منافق کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کرتے کہ ہم جو کچھ بھی کریں گے جان جائیں گے. اور ایک بڑا طبقہ، ایک دو یہ آدمی نہیں ہے، ایک بڑا طبقہ ہے جن کی تعداد 500 سے کراس کر رہی ہے کہ وہ لوگ جان بوجھ کر کے ایمان لائے کہنے کے لیے اور اندر سے کیا رہے، ایمان والے نہیں رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ برتاؤ ایسے ہی کرتے رہے جیسے مسلمان کے ساتھ برتاؤ کیا جانا ہے. اگر یہ بات مشہور ہو جاتی کہ یہ نبی جو ہے یہ اندر کی باتیں جانتا ہے تو منافقین پیدا ہی نہیں ہوتے مدینے میں. اور بولتے کہ ہم اگر دل سے نہیں مانیں گے بندہ جان جائے گا، لہذا ہم چھپا ہی نہیں پائیں گے. پتہ چلا صحابہ میں یہ کانسیپٹ تصور تھا ہی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عالم الغیب ہے. جن چیزوں نے کنفیوز کیا اس میں 3 چیزیں ہیں بنیادی طور پر. ہم تینوں پر الگ الگ بات کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث سے لوگ کنفیوز ہوئے. دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن کی بعض آیات سے اپنے طور پہ معنی لوگوں نے نکال لیا اور یہ نہیں دیکھا کہ صحابہ نے اس آیت کا کیا معنی سمجھا ہے. اور تیسری وجہ وہ حضور کی پیشین گوئیاں ہیں جو آپ نے قیامت تک بیان فرمائی. تو پہلی وجہ جو پیشین گوئی کی ہم لیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار پیشین گوئیاں کی کہ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، قیامت سے پہلے یہ ہوگا.
یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ حضور کو اگر آنے والے دنوں کا علم نہیں تھا تو آپ نے یہ انفارمیشن، یہ اطلاع ہم کو کیسے دی؟ ان سب کا ایک جواب ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ وہی بولتے ہیں جو بلوائے جاتے ہیں۔ ہم اس کے تو قائل ہے ہی ہیں کہ اللہ نے ہزاروں چیز، بلکہ ہم سرکل نہیں کھینچ سکتے کہ حضور کو کتنی باتیں اللہ نے غیب کی بتا رکھی ہیں، ہم یہ نہیں سرکل کھینچ سکتے ہیں، لیکن ہمارا ماننا ہے کہ اللہ کے علم کے برابر نہیں ہے اور سب کچھ نہیں جانتے ہیں جو قیامت تک ہونا ہے۔ تو یہ جتنی پیشین گوئیاں حضور نے کی اللہ نے بتا دیا، حضور نے ہم کو بتا دیا، اس میں کوئی اعتراض کی بات ہی نہیں ہے کہ آپ اس وجہ سے کنفیوز ہوں کہ صاحب حضور نے پیشین گوئیاں کی ہیں، اگر وہ نہیں جانتے تھے تو ہم تو کہہ رہے وہ جانتے تھے، ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سب کچھ نہیں جانتے ہیں، اور اللہ کے مقابلے میں جب آپ کمپیئر کریں گے تو اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے۔ ایک بات، قرآن مجید کی جن آیتوں نے لوگوں کو کنفیوز کیا اس میں ایک گروپ کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے باتیں جو کی ہیں اس سے اس بندے نے کیا کیا جس نے عالم الغیب مانا، اس نے اس سے یہ مانا نکال لیا۔ وہ آیت کیا ہے؟ ایک تو سورہ نحل کی آیت ہے کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم پر وہ کتاب نازل کی ہے جس نے سب کچھ بیان کر دیا ہے۔ یہ آیت ہے، ایسی ہی دو آیتیں اور بھی ہیں۔ اب یہاں پہ سب کچھ بیان کر دیا ہے تو کہتے ہیں کہ جب سب کچھ بیان کر دیا تو حضور کو سب کچھ معلوم ہو گیا۔ سوال یہ ہے اگر سب کچھ بیان کر دیا تو اس آیت کے بعد قرآن مجید نازل ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں سمجھے بات؟ جب اس آیت میں اس بات کا ذکر کر دیا گیا کہ محمد اعظم میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا، تو یہ آیت قرآن مجید کی آخری آیت ہونی چاہیے۔ اب بتانے کی کیا بات ہے؟ جب سب کچھ آپ جان گئے تو اب بتانے کی کیا بات ہے؟ ایسی تقریباً 3 آیتیں یا اور جو بھی ہوں، اس گروپ کی ایسی آیتیں جس میں لفظ کل استعمال ہوا ہے، اور اس کل سے بندہ کنفیوز ہو کر کے یہ بات کہنے لگا کہ حضور کو سب کچھ معلوم ہے۔ تو اگر یہ بات ہے تو اس کے بعد قرآن مجید نازل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک دوسری آیت ہے کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کوئی چیز چھپا کر کے نہیں رکھی، سب آپ کو بتا دیا۔ اس پر بھی یہی اعتراض ہے کہ اگر یہاں کے بتا دیا تو اس کو آخری آیت ہونا چاہیے۔ یہ جو بات ہے کہ قرآن مجید نے یہ جو بات کہی، حقیقت کیا ہے کہ ہدایت کے جو راستے ہیں وہ آپ کو بتا دیے گئے، یعنی جنت کیسے جایا جائے یہ بتا دیا گیا۔ قرآن مجید میں فزکس کے فارمولے اور کیمسٹری کے فارمولے نہیں دکھ رہے ہیں۔ آپ بایولوجی اور میتھ اس سے نہیں حل کر سکتے کہ پائتھاگورس کی جو ہے وہ کہ سسٹم حل کر دیے جائے۔ یہ کتاب اس چیز کو بیان کرتی ہے جس سے بندہ یہ سمجھ لے کہ رب ہمارا راضی کیسے ہوتا ہے اور رب ہمارا ناراض کن باتوں پر ہوتا ہے، اس کو اس نے کھول کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کر دیا۔ اچھا، یہ جو لفظ کل سے کنفیوژن ہوا تو ہمارے پاس یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کو ہمارے اکابرین نے کیسے سمجھا، یا لفظ قرآن مجید میں کل کن کن معنی میں استعمال ہوا ہے۔ بہت سی جگہ پہ کل استعمال ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے جس میں لفظ کل استعمال ہوا ہے۔ کل کے معنی سب کچھ۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن اللہ سے یہ بات کہی کہ اللہ آپ یہ جو مر جانے کے بعد لوگوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن، اللہ نے کہا ابراہیم کیا تم کو میری بات پر یقین نہیں ہے؟ قال بلا، آپ نے کہا ہے ایک دم یقین ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، میرے دل کے اطمینان کے لیے آپ کو ایسا ہم کو دکھلا دیجئے کہ ہم جان جائیں کہ آپ موت ہونے کے بعد دنیا کو زندہ کریں گے۔ اللہ کے کہتے تھے، اللہ نے کہا کہ ابراہیم اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو چند پرندوں کو پکڑو اور ان کو ذبح کر دو، ذبح کرنے کے بعد ان کی بوٹی بوٹی سب ایک دوسرے سے مکس کر دو، ثم جلا کل جبل منہن جزءا، اور اس کے ٹکڑے کو جو آپ نے مکس کیا ہے اس کو پہاڑوں پر، کلی جبل سارے پہاڑوں پر رکھ دو الگ الگ۔ اب سوال یہ ہے سارے پہاڑ سے مراد دنیا کے سارے پہاڑ پہ ابراہیم نے رکھا اس گوشت کو؟
یہاں بھی کل کا لفظ استعمال ہوا ہے. اب اطراف میں جو بھی پہاڑ رہے ہوں گے وہاں پر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے رکھ دیا، لیکن اللہ نے جو لفظ استعمال کیا وہ کون سا استعمال کیا؟ کل کا لفظ استعمال کیا، جس سے آپ کنفیوز ہے کہ کل کے معنی سب کچھ ہے. کل کے معنی اگر سب کچھ ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو ہر پہاڑ پر ایک ایک بوٹی رکھنی ہوگی، بوٹی آئے گی نہیں. لہذا کل کا لفظ ہر جگہ استعمال ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اس کے معنی سارے کے سارے اکثریت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد لمبی چوڑی بات ہے وہ ہمارا مقصد ہے. ہمارا مقصد ہے کہ لفظ کل استعمال ہوا ہے اور کل سے مراد دنیا کے سارے پہاڑ نہیں ہیں. حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے جب شرارت کی اور ان پر عذاب آیا تو پروردگار عالم کہتا ہے کہ جو یہ آندھی اور ہوا چلنے والی ہے تدمر کل شیء، یہ ہر چیز کو برباد کر دے گی، تہو بالا کر دے گی. یہاں پر بھی کل کا لفظ استعمال کیا ہے. حالانکہ جب یہ ہوا چلی تو مومن اور ہود علیہ السلام کو اس نے برباد نہیں کیا، حالانکہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وہ سب کو برباد کرے گی. اسی علاقے میں جس نے اس نے تباہی مچائی اس ہوا نے اور طوفان نے، وہ عذاب تھا، اسے میں مومنین کو اللہ نے حفاظت بھی فرمائی، سارے لوگ تباہ برباد نہیں ہوئے. بلقیس کے بارے میں ایسے کم سے کم 25 جگہ قل کا لفظ استعمال ہوا، ایک دو بتا کر کے آگے بات کرتے ہیں. بلقیس کے بارے میں ہے کہ جب بلقیس کی رپورٹ آئی کہ بلقیس جو ہے جو ملکہ سبا ہے تو اس کے بارے میں جو رپورٹنگ کی گئی کہ وہ اوتیت من کل شیء، اس کو ہر چیز عطا کی گئی ہے. اب یہاں پر بھی ہر چیز سے مراد ساری دنیا کی چیزیں تو نہیں تھی، حالانکہ اس کے مقابلے میں سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جن کا پاور دیا تھا، اللہ نے پرندوں پر حکومت عطا فرمائی تھی، اللہ نے ہوا پہ قدرت عطا فرمائی تھی. لیکن ان کے بجائے اس بلقیس کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو ساری چیزیں عطا کی گئی، کوئی بھی چیز ادا نہیں کی گئی. اگر سلیمان علیہ السلام سے ہی مقابلہ کیا جائے تو بھی اس کی طاقت کیا تھی؟ بہت ہی لمیٹڈ تھی. یہ پہلی وجہ ہے قرآن مجید کے لفظ کل سے لوگ کنفیوز ہوئے. دوسری وجہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ جن کی کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ عالم الغیب، اللہ عالم الغیب ہے، فلا یظہر علی غیبہ، وہ اپنے غیب کو نہیں بتاتا ہے کسی کو سوائے ان کے جو اس کے رسول ہیں، بعض رسول کو بتا دیتا ہے. یہ آیت بہت بڑی دلیل ہے. کتاب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ عالم الغیب ہے اور اپنے غیب کو انبیاء کو اور رسول کو، بعض انبیاء اور بعض رسول کو بتاتا ہے. یہ سورہ جن کی آیت نمبر 26 ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ اس آیت سے پہلے جو آیت نمبر 25 ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ قل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، کہ محمد اعظم کہہ دیجئے کہ میں جو تم سے کہہ رہا ہوں کہ قیامت یا عذاب یہ کب آئے گا یہ مجھے معلوم نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ ایک آیت پہلے یہ بات کہی جا رہی ہے اور دوسری آیت میں کہا جا رہا ہے کہ میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے. جب سب کچھ بتا دیا ہے تو یہ دونوں آیتیں آپس میں کیا ہو رہی ہیں؟ اختلاف کر رہی ہیں. اور اتفاق سے وہ آیت نمبر 25 ہے، یہ آیت نمبر کیا ہے؟ 26 ہے. یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے نبیوں کو بتاتا ہوں، بہت کچھ بتاتا ہے، سب کچھ نہیں بتاتا. خاص کر 5 چیزوں کا علم تو اللہ نے کسی کو بتایا ہی نہیں ہے. اس میں سے قیامت ہے، اور بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا مجھے نہیں معلوم ہے. جبریل علیہ السلام سے سوال کیا، آپ نے کہا مجھے نہیں معلوم ہے کہ قیامت کب آئے، لیکن یہ ضرور بتا رہا آئے گی ضرور. کب آئے گی یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یہ اللہ کا علم ہے. تو اللہ جو یہاں کہہ رہا ہے کہ میں اپنے بعض بندوں کو غیب کی باتیں بتاتا ہوں، تو غیب کی باتیں بتاتا ہے لیکن سب کچھ نہیں بتاتا ہے. یہ جو آیت میں نے پڑھی کیونکہ یہ بڑی دلیل ہے، اس میں ہمارے جو اکابرین ہیں، جو آج کے 300 400 500 سال پہلے جن لوگوں نے تفسیریں لکھی، صحابہ سے لے کر کے نیچے تک، چند لوگوں کا نام میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ ان لوگوں نے اس آیت کی تفسیر میں کیا بیان کیا. ہمارے یہاں بہت مشہور کتاب ہے علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کی، آج بھی پڑھائی جاتی ہے مدارس میں. علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے مراد ہے کہ اللہ نے اپنے علم میں سے بعض علم عطا کیا. علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض علم عطا کیا. علامہ ابو طاہر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض علم عطا کیا.
علامہ خازن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض علم عطا کیا، سب نہیں عطا کیا۔ اللہ جو کہہ رہا ہے کہ میں نے علم غیب سے دیا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ محدثین میں سے ہیں، وہ حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں سے جس رسول کو چاہا اس نے بعد اس میں سے مخصوص علم عطا فرمایا۔ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد بعض علم ہے جو اللہ نے اپنے انبیاء اور رسول کو عطا کیا۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت مشہور تفسیر روح المعانی، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مخصوص علم ہے جس کا تعلق نبوت سے تھا کہ اس کے ذریعے نبوت کو ثابت کیا جا سکے، اس علم کو پروردگار عالم نے عطا فرمایا۔ قریب کے ہمارے اکابرین میں علامہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے بعد خاص قسم کا غیب ہے جو اللہ نے اپنے نبیوں کو عطا فرمایا، اس سے مراد کل نہیں ہے۔ یہ اکابرین کی رائے ہے۔ دوسری آیت تیسری آیت جس سے جو ہے معاملہ لوگ جو ہے کنفیوز ہوئے وہ یہ ہے، تیسرے پارے میں یہ آیت ہے کہ وما هو علی الغیب بدنین، کہ یہ وہ ذات ہیں، یہ میرا محبوب غیب کی باتوں پر بخیل نہیں ہے۔ یہ آیت ہے۔ اس آیت سے لوگوں نے کہا کہ جب وہ غیب جانے گا نہیں تو بتائے گا کیسے، لہذا وہ غیب جانتا ہے۔ سوال اس پر بھی یہی ہے، یہ بھی سورت اتفاق سے مکی ہے اور 7ویں نمبر پہ نازل ہونے والی سورت ہے۔ جب وہ سب کچھ جان گیا تھا تو اس کے بعد قرآن مجید اب نازل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ 7ویں آیت کے بعد ابھی 107 آیت نازل ہو رہی ہے، کیونکہ 114 صورتیں، تو 114 صورتوں میں سے 7ویں نمبر پہ یہ بات آئی تو 107 مزید صورت کو نازل کرنے کی ضرورت ہے کہ ساری باتیں اسے معلوم ہو گئی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے، بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وما هو علی الغیب بدنین، کہ وہ سے مراد قرآن مجید جو کچھ بیان کر رہا ہے وہ غیب کی باتیں بیان کر رہا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نبی کو جو بات معلوم ہو گئی ہے اس میں وہ کیا کرتا ہے، بخیل نہیں ہے بلکہ وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت اور ہے کہ وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، کہہ رہے ہیں کہ پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب کی باتوں کو لوگوں پر ظاہر نہیں کرتا، لیکن جس رسول کو چاہتا ہے چن لیتا ہے اور اس کو باتیں ظاہر فرما دیتا ہے۔ یہ آیت قرآن مجید کی یہ غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس پر بھی سوال ہے کہ اس آیت کے بعد پھر قرآن مجید نازل نہیں ہونا چاہیے تھا، بات ساری کی ساری معلوم ہو گئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں کہیں بھی یہ لفظ پورے کسی آیت میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے اپنے رسولوں کو یا کسی بندے کو میں نے سب کچھ بتایا ہے، کیونکہ رسول اس کے سب سے زیادہ محترم ہوتے ہیں، لہذا جب ان کو اس نے کوئی ساری باتیں نہیں بتائی ہیں بلکہ یہ اس کی راز کی باتیں ہیں، لہذا اس آیت میں جو کہا جا رہا ہے کہ جس رسول کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، یقینی بات ہے، ہم بھی اس بات کو کہتے ہیں کہ چنتا ہے اور بتاتا ہے، لیکن سارا کا سارا نہیں بتاتا ہے۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے اس کا مطلب وہ عالم الغیب نہیں تھا؟ جب یہ کہہ رہا ہے، جب بھی آپ مانیں گے جس آیت کو بھی جس دن مانیں گے اس سے پہلے والے دن کا ماننا پڑے گا کہ اس وقت تک وہ عالم الغیب بندہ نہیں تھا، حالانکہ جب وہ رسول بنا، آپ کہتے ہیں جس دن رسول بنا اسی دن سے وہ عالم الغیب ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت ہے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے تم کو سکھلایا معلوم تکن تعلم، جو تم نہیں جانتے تھے۔ جب بندہ عالم الغیب ہے تو اس کو پھر سکھایا کیا گیا؟ پہلے سے وہ جان رہا ہے، جس دن رسول بنا اس دن وہ جان گیا۔ تو پروردگار عالم جو یہ بات کہہ رہا ہے کہ اس نے تم کو وہ باتیں سکھائیں جو تم نہیں جانتے تھے، یہ آیت خود بتا رہی۔ اسی آیت سے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے سب کچھ ان کو بتا دیا، حالانکہ یہاں پر کوئی ایسی بات نہیں ہے، نہ کوئی ایسا لفظ ہے، بلکہ پروردگار عالم نے کہا ہے کہ یہ میرا فضل ہے کہ میں نے اپنا فضل تم پر کیا اور تم کو بہت سی باتیں بتائی ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم احادیث پر تھوڑی سی بات کریں گے کل، کہ وہ کون سی احادیث ہیں جس میں لوگ کنفیوز ہوئے کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے عالم الغیب کہا۔ یہ بات اس لیے اتنی زور شور سے میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ یہ سب سے بڑا شرک ہے اگر علم میں آپ نے اللہ کے برابر کسی بندے کو ٹھہرا دیا۔ آپ روزہ کریں، نماز کریں، حج کریں، جو کچھ بھی چاہیں کر لیں،
جیسے اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک منرل واٹر باٹل جو کمپلیٹ پاک ہے، اچھا پانی ہے، ایک قطرہ اگر پیشاب کا ڈال دے تو حکم لگے گا ناپاکی کا، پاکی کا حکم نہیں لگے گا۔ ایسے ہی آپ سب کچھ کرتے رہیں، لیکن اگر آپ نے شرک کی غلاظت ملا دیا تو آپ کا سارا سب کچھ کیا ہوا کیا ہے، اس شرک پر فیصلہ کیا جائے گا، وہ آپ کی ساری نیکیوں پر کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ لہذا شرک سے ہر حال میں زندگی کو بچانا ہے، اور اس شرک میں سب سے بڑا شرک جو دنیا کرنا چاہتی ہے وہ باقاعدہ کہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جانتے ہیں، دو چیزیں بہت خطرناک ہیں، تین عقیدے۔ نمبر ایک، حضور سب کچھ جانتے ہیں اور ہر جگہ حضور موجود ہیں، یہ دوسرا خطرناک شرک ہے۔ انشاءاللہ جب یہ ختم ہوگا تو ہم اس پر بات کریں گے۔ اور تیسرا، جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے لیے آخری وقت تک کہتے رہے کہ چچا جانا آپ یہ کلمہ پڑھ دیجئے، ہم اللہ کے ہاں آپ کی وکالت کریں گے۔ چچا نے نہیں پڑھا، کہہ رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ سب کچھ وہ جانتے، سب کچھ کر سکتے ہیں، جو چاہیں کر سکتے ہیں، چچا کو ایمان میں داخل نہیں کر سکے۔ بخاری کی روایت ہے کہ سب سے ہلکا عذاب ہمارے چچا کو دیا جائے گا، حالانکہ حضور کے چچا نے سب کچھ نچھاور کیا حضور کے لیے۔ اگر آپ دیکھیں، وقت دیا، اپنی جان لگائی، اپنا مال لگایا، پریشانیاں اٹھائیں، صرف ایک کام انہوں نے نہیں کیا، وہ کیا تھا؟ ایمان نہیں لایا۔ حضور نے فرمایا کہ سب سے ہلکا عذاب چچا کو دیا جائے گا، اور وہ یہ ہوگا کہ آگ کی چپل پیر میں پہنائی جائے گی، جس کی وجہ سے بھیجا ایسے پک رہا ہوگا جیسے کہ ہانڈی میں کھانا پکتا ہے، اور وہ یہ سمجھیں گے کہ سب سے زیادہ خطرناک عذاب ہم کو دیا جا رہا، حالانکہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان نہیں لائے، اور آخری جملہ انہوں نے کہا کہ میں مرتا ہوں اس چیز پر جس پر ہمارے باپ دادا تھے۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ اللہ ہے، لیکن بہت سے اور بھی سبارڈینیٹ، کوآرڈینیٹ، ان کے مددگار موجود ہیں۔ یہ عقیدہ عربوں کا پہلے سے تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے بھی اسی جملے پر انتقال کیا، اور جیسے ہی یہ جملہ کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ گئے، اور اس کے بعد انتقال ہو گیا۔ حضور نے اپنے چچا داد بھائی حضرت علی سے فرمایا کہ علی تم جاؤ، ان کی کفن دفن کرو، میں جا رہا ہوں۔ بہرحال اس لیے شرک سے بچنا بہت ضروری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔